تقریر اچھی کرتے ہو تم حافظ سعد رضوی، لیکن اس تقریر کا فائدہ کیا؟ تمہیں یاد ہے جب تمہارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اور جب تم ان کی قبر کے پاس بیٹھے تھے تو ایک کالے کپڑوں کے اندر نقاب پوش سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ تمہیں یاد ہے اس نے کیا آفر دی تھی تمہیں؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو دوبارہ زندہ کرنے کی آفر دی تھی. تم نے کیا کیا تھا؟ کہاں گیا تھا اس وقت تمہارا ایمان؟ کہاں گئی تھی تمہاری ایمانی غیرت؟ کہاں گئی تھی تمہاری یہ جہادی یہ حرارت؟ اس وقت تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ اس وقت تمہیں کیوں یہ اللہ بے یقینی تمہارا کدھر چلا گیا تھا؟ اس وقت تم نے اس بندے کو فارغ کیوں کیا، وہاں سے اٹھایا کیوں؟ بتاتے نا اپنے کارکنوں کو کہ یہ بندہ کیا آفر دینے آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. وہاں تمہاری سٹی کیوں گم ہو گئی تھی؟ وہاں تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے تھے؟ بتایا تم نے اپنے کارکنوں کو؟ نہیں بتایا نا. تمہاری اتنی ہمت کیوں نہیں ہوئی کہ اپنے کارکنوں کو یہ بات بتاتے؟ اب تم عوام کے سامنے آ کے یہ سنانے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستانی عوام کیا کر سکتی ہے، وہ فلانا ڈھماکا. تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے جہاد کرنے کا. تمہیں پتہ ہے نا جہاد کے معنی کیا ہوتا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. جہاد کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس زمین کے سارے کافروں کے اوپر یہ ثابت کر دیا جائے، بتا دیا جائے اللہ کی خدائی کے علاوہ کسی اور کی خدائی نہیں ہے، نہ تمہاری نہ میری. آ گئی سمجھ میں؟ انسانوں کی کوئی خدائی نہیں ہوتی. تو خادم حسین رضوی کو کون زندہ کرتا؟ اللہ زندہ کرتا. ٹھیک ہے، لیکن ذریعہ کوئی اور بنتا. اور پھر دنیا کے سارے غیر مسلم دیکھتے کہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوا. کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوا. ہاں. اور پھر وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوتے، جوک در جوک داخل ہوتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا کہ یہ کیا ہوا، علامہ خادم حسین رضوی دوبارہ زندہ ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ایسے ہوتے کہ جیسے تمہیں آفر دی تھی، اس کے بعد جب تم ایکسیپٹ کرتے تو ہوتا نا وہ کام. تو بہرحال اب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ادھر فلسطین میں غزہ میں ادھر ادھر مسلمان مارے جا رہے ہیں، تو تم ملین مارچ کرنے نکلے ہو. کیا کر لو گے اس مارچ سے؟ کتنے مارچ گزر گئے پاکستان میں ایسے، کتنے بڑے بڑے مذہبی پیشوا گزر گئے مارچ کرتے کرتے، کتنے روحانی پیشوا گزر گئے مارچ کرتے کرتے. کیا اکھاڑ لیا تم لوگوں نے غیر مسلموں کا؟ تم لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ان مارچوں سے، کیونکہ جب تک دنیا کے سارے یا اکثر غیر مسلم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تم لوگ ان پر اسلام غالب کر ہی نہیں سکتے. تم سارے ادیان و بات یہ جتنے بھی باطل ادیان و مذاہب ہیں نا، ان پر اسلام غالب کرنا چاہتے ہو نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے بیٹے کہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو مطمئن کر دو کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. مطمئن کرو ان کو. کیسے کرو گے؟ کتابوں سے کرو گے یا اپنی گفتار سے کرو گے یا ماضی کی کہانیوں سے کرو گے؟ کر سکتے ہو مردہ زندہ؟ تو کر لو. چلو میڈیا لگاؤ. جس طرح تم نے یہ پوری عوام کھڑی کی ہے نا، اس پوری عوام کے سامنے، اس پوری عوام سمیت تم اللہ سے دعا کرو اور اپنے والد صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو. اور قبر کشائی کرواؤ یا نہ کرواؤ وہ میرا ہیڈک نہیں ہے. تم علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ سے دعا کر کے دوبارہ زندہ کرواؤ. چلو میں تمہیں ٹاسک دیتا ہوں. لیجنڈ آف اللہ تمہیں ٹاسک دے رہا ہے. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ زندہ کرواؤ اللہ سے اپنی دعا کے ذریعے. اور اپنے ساتھ بلا لو اپنے سارے جتنے بھی تمہارے مولوی ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، قاری ہیں، حفاظ ہیں، جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو. اور تمہاری جتنی عوام کھڑی ہوتی ہے نا ان سب کو بلا لو. اتنے سارے لوگ ہو تو دعا کر کے زندہ نہیں کرا سکتے اللہ سے؟ دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے نا. یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہی کو خدا مانتے ہو نا، تو مسلمان ہی ہو نا. مسلمان سے ہی بات کر رہا ہوں میں. کروا لو چلو، لیکن میڈیا لگا کر. اور دنیا کے ان فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں نا یہودی، ان یہودیوں تک وہی پیغام پہنچا کر اپنی پوری جماعت کی جو بڑے بڑے ملینئر بلینئر ہیں ان سے ایڈورٹیزمنٹ کرواؤ، پروموشن کرواؤ. طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تمہیں شاید طریقہ نہیں پتا ہوگا. پوری دنیا میں اعلان کرواؤ، پوری دنیا کے اندر اعلان کرواؤ. اپنے ساتھ جتنی بھی مسلمانوں کی مذہبی روحانی تنظیم ان سب کو بھی شامل کر لو بے شک. سارے مل کے اعلان کرو دنیا کے اندر کہ ہاں جی صرف اللہ سچا خدا ہے اور دنیا کے سارے غیر مسلم جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ سب جھوٹے خدا ہیں. اور اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے تم خادم حسین رضوی کو دوبارہ زندہ کرواؤ گے اللہ سے. اور اعلان کر کے، پروموشن کر کے، ایڈورٹیزمنٹ کر کے، ڈیٹ ٹائم لوکیشن فکس کر کے لگا لو پورا میڈیا. اور پھر اللہ سے زندہ کروا لو تاکہ وہ جو فلسطینیوں کو مار رہے ہیں یہودی اور ان کے جو چمچے ہیں ہندو اور عیسائی وغیرہ، انہیں بھی دکھے کہ واقعی میں اللہ خدا ہے. اللہ تو مردہ زندہ کر دیتا ہے قبر کے اندر سے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کریں گے. جن جن کو اللہ چاہے گا دیکھو کیسے جوک در جوک اسلام میں لے کر آئے گا. جیتی جاگتی آنکھوں سے معجزہ ہوگا نا.
اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم نے وہ آفر قبول نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بہرحال چلو، سورج نکلواؤ گے مغرب سے؟ اگر تم مردہ زندہ نہ کروا سکو، سورج نکال سکتے ہو مغرب سے؟ نہیں نکال سکتے۔ چلو، بھڑکتی ہوئی آگ میں جا سکتے ہو بغیر کیمیکل استعمال ہوئے؟ نہیں کر سکتے نا۔ تمہارے پاکستان میں ایک مولانا نے یہ چیلنج کیا ہے میں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، مولانا ابرار عالم نام ہے، ان کو سپورٹ کر لو، کرو ان سے کانٹیکٹ۔ وہ انہوں نے مردہ زندہ کرنے کا بھی چیلنج کیا ہے، سورج مغرب سے نکالنے کا چیلنج کیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا چیلنج کیا ہے۔ ہی از دا مسلم۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہی از دا مسلم مین۔ یہ ہے مسلم مولانا جس نے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہے۔ چلو تم ایڈورٹیزمنٹ کر لو، مردہ زندہ یا سورج مغرب سے نکالنے کا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں جانے کا معاملہ ان کے سپرد کر دو۔ ایک بندہ ہے نا دین اسلام سے، ایک تو ہے نا۔ چلو، ایک مسلم اسکالر ہیں تیار، تم ایڈورٹیزمنٹ کر لو، وہ یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ ان سے کانٹیکٹ کرو، ان کو بتاؤ۔ اور اگر تم یہ بھی نہ کرنا چاہو اور وہ بھی نہ کرنا چاہو تو پھر مجھے آگے پیچھے کچھ نہیں کہنا، پھر عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی کون کون کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ باقی یہ تمہارے رہ گئی یہ ملین مارچ اور ٹریلین مارچ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وقتی وقتی اثر ہے، جوش ہے، خطابت ہے، عوام کی واہ واہ ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے۔ اس سے ہونا وانا کچھ نہیں ہے، رزلٹ وہ نہیں آنا جو تم چاہتے ہو، کیونکہ غیر مسلموں کو وہ ایک یا یہ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے یہودیوں کو کیا فرق پڑتا، تم سڑک پہ نکلے ہوئے کھڑے ہو، کتنے لاکھوں کا مجمع لے کے کھڑے ہو۔ اوپر سے کبھی گوگل میپ سے دیکھنا اس زمین کے نقشے کو، تو تمہیں پتہ لگے گا جتنی تعداد میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں معمولی سی تعداد بھی نہیں ہے یہ۔ زمین کے اس ایریے کو دیکھتے ہوئے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں دنیا میں، جانتے ہو؟ more than 5 billion people۔ ان کے سامنے کیا کہ یہ کیا تعداد ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ گلوبل لیول کے اوپر دین اسلام کو غالب کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ سو دس از دا وے ٹو گو، بغیر کوئی جنگ کیے، بغیر لاشیں گروائے، بغیر یہ دھواں دھار تقریریں کی ہے کہ وہ آگے نوجوان جا جا کے شہید ہو رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ میں اسلام بھی غالب نہیں ہو، تو پھر فائدہ کیا؟ کیوں لاشیں گروانی ہے؟ کیوں لوگوں کو مروانا ہے؟ کیوں لوگوں کو شہید کروانا ہے بھائی؟ کیوں جنگ کروانی ہے جب جنگ کیے بغیر مسئلے کا حل موجود ہے؟ تو جنگ کیے بغیر جو حل ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرو، معجزات کے ذریعے اسلام غالب کرو، روحانی طاقت کے ذریعے، معجزات کے ذریعے۔ فزیکل وار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یا تو خود کر لو یا پھر کروا لو، آگے بڑھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ تمہارے پاس بہت لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اسٹیٹس شہرت بھی ہے، بڑے بڑے مسلمز بھی آ جائیں گے پیسہ لگانے کو، مالدار انویسٹ کرنے کے لیے، مارکیٹنگ اور پروموشن کے لیے کہ بھائی زبردست ایونٹ ہونے جا رہا ہے 21ویں صدی میں۔ نہیں تو پھر اللہ خود نمٹ لے گا، پوچھ لے گا بھائی اتنی بڑی آپ کو طریقے بتائے، سب کچھ سمجھائے، آپ نے نہ اپنے والد صاحب کو زندہ کی کروایا، نہ خود سے زندہ کروایا، نہ مولانا ابرار عالم سے رابطہ کیا، اب کر کیا رہتے 21ویں صدی میں؟ ہیں؟ خالی لڑائیاں اور جنگیں اور کیا کہتے ہیں، بس لاشیں ہی گرانی ہیں۔ جہاد کا مقصد اگر سمجھ میں آ جائے نا تو لاشیں گرانا ضروری نہیں ہوتا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پر بہت ساروں کو معاف نہیں کرتے، خون خون ہو جاتے وہاں پہ پھر لوگوں کی، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد اللہ کی بڑائی تھی اور اسلام کی سچائی ثابت کرنی تھی، وہ دکھا دی، بتا دی، منوا دی۔ پھر جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے۔ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔